بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام سیرت کا پیغام، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام پر اگر منطقی ترتیب کے ساتھ کلام کیا جائے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ ایک نبی کی سیرت ہی کا پیغام کیوں، کسی اور کا پیغام کیوں نہیں؟ اس سوال پر آغاز ہی میں بحث کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ذہن اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ در حقیقت ہم قدیم اور جدید زمانوں کے کسی رہنما کی سیرت میں نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہم کو وہ صحیح اور مکمل ہدایت مل سکتی ہے جس کی ہم فی الواقع محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور پیشویان مذاہب میں اس لحاظ سے یکتا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی محفوظ ہے، جس سے ہم زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بچپن سے لے کر آخری سانس تک جتنے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے حالات زندگی دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا حکم دیتے سنایا، کسی چیز سے منع کرتے سنا، ان کی ایک عظیم تعداد نے سب کچھ یاد رکھا اور بعد کی نسل تک اسے پہنچایا۔ بعض محققین کے نزدیک ایسے لوگوں کی تعداد 1,00,000 تک پہنچتی ہے جنہوں نے آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے ہوئے واقعات بعد کی نسل تک منتقل کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکام خود لکھوا کر بھی بعض لوگوں کو دیے یا بھیجے تھے جو بعد کے لوگوں کو ملے۔ صحابہ میں کم از کم 6 اصحاب ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی تھی تاکہ ان میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ یہ تحریریں بھی بعد کے آنے والوں کو ملیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کم از کم 50 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، واقعات اور اقوال تحریری صورت میں جمع کیے، اور یہ ذخیرہ علم بھی ان لوگوں تک پہنچا جنہوں نے بعد میں احادیث کو جمع اور مرتب کرنے کی خدمت انجام دی۔ پھر جن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سیرت کی معلومات زبانی روایت کی، ان کی تعداد جیسا کہ ابھی میں عرض کر چکا ہوں بعض محققین کے نزدیک 1,00,000 تک پہنچتی ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ کیونکہ آخری حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اس میں 1,40,000 آدمی موجود تھے۔ اتنے آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کا طریقہ سیکھا، وہ تقریریں سنی جو اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنے لوگ جب ایسے اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہونے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں واپس پہنچے ہوں گے تو وہاں ان کے عزیزوں، دوستوں اور ہم وطنوں نے ان سے سفر کے حالات نہ پوچھے ہوں اور حج کی احکام دریافت نہ کیے ہوں؟ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے اس دنیا میں گزر جانے کے بعد لوگ کس اشتیاق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اقوال اور احکام و ہدایات ان لوگوں سے پوچھتے ہوں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو روایات بعد کے نسلوں کو پہنچتی تھی، ان کے بارے میں ابتدا ہی سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہتا، اس کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ اس نے وہ بات کس سے سنی ہے، اور اوپر سلسلہ بسلسلہ کون کس سے وہ بات سنتا اور آگے بیان کرتا رہا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت کی پوری کڑیاں دیکھی جاتی تھیں تاکہ یہ اطمینان کر لیا جائے کہ وہ صحیح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہے۔ اگر روایت کی پوری کڑیاں نہ ملتی تھیں تو اس کی صحت مشتبہ ہو جاتی تھی۔ اگر کڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی لیکن بیچ میں کوئی راوی ناقابل اعتماد ہوتا تو ایسی روایت بھی قبول نہ کی جاتی تھی۔ آپ ذرا غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا کے کسی دوسرے انسان کے حالات اس طرح سے مرتب نہیں ہوئے ہیں۔ یہ خصوصیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بھی سند کے بغیر تسلیم نہیں کی گئی، اور سند بھی صرف یہی نہیں دیکھا گیا کہ ایک حدیث کا سلسلہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس سلسلے کے تمام راوی بھروسے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اس غرض کے لیے راویوں کے حالات کی بھی پوری جانچ پڑتال کی گئی اور اس پر مفصل کتابیں لکھ دی گئیں جن سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون قابل اعتماد تھا اور کون نہ تھا، کس کی سیرت و کردار کا کیا حال تھا، کس کا حافظہ ٹھیک تھا اور کس کا ٹھیک نہ تھا، کون اس شخص سے ملا تھا جس سے اس نے روایت نقل کی ہے اور کون اس سے ملاقات کے بغیر ہی اس کا نام لے کر روایت بیان کر رہا ہے۔
اس طرح اتنے بڑے پیمانے پر راویوں کے متعلق معلومات جمع کی گئی ہیں کہ آج بھی ایک ایک حدیث کے متعلق یہ جان سکتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد ذرائع سے آئی ہے یا ناقابل اعتماد ذرائع سے۔ کیا انسانی تاریخ میں کوئی دوسرا شخص ایسا پایا جاتا ہے جس کے حالات زندگی اس قدر مستند طریقے سے منقول ہوئے ہوں؟ اور کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ ایک شخص نے حالات کی تحقیق کے لیے ان ہزارہا آدمیوں کے حالات پر کتابیں لکھ دی گئی ہوں جنہوں نے اس ایک شخصیت کے متعلق کوئی روایت بیان کی ہو؟ موجودہ دور کے عیسائی اور یہودی علماء حدیث کی صحت کو مشتبہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ حسد ہے کہ ان کے دین کی کتابوں اور ان کے پیشویان دین کے حالات کے سرے سے کوئی سند ہی نہیں ہے۔ اس جلن کے باعث انہوں نے اسلام اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کے معاملے میں علمی دیانت کو بھی بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو معروف و معلوم ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی ایک خصوصیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہایت مستند ذرائع سے پہنچی ہے، بلکہ اس کی یہ بھی امتیازی خصوصیت ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کی اتنی تفصیلات ملتی ہیں جو تاریخ کے کسی دوسرے شخص کی زندگی کے بارے میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس طرح ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کس طریقے سے پھیلائی، مخالفتوں اور مزاحمتوں کا مقابلہ کس طرح کیا، اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی، اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہتے تھے، اپنی بیویوں اور بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا، اپنے دوستوں اور دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا، کس اخلاق کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اخلاق کیسا تھا، کس چیز کا حکم دیا، کس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے دیکھا اور منع نہ کیا، اور کس چیز کو ہوتے دیکھا اور منع فرمایا۔ یہ سب کچھ ذرا سی تفصیلات کے ساتھ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوجی جنرل بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے تمام حالات ہمیں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جج بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے والے مقدمات کی پوری رودادیں ہمیں ملتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس مقدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں بھی نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لوگ خرید و فروخت کے معاملات کس طرح کرتے ہیں، جس کام کو غلط ہوتے ہوئے دیکھتے اس سے منع فرماتے تھے، اور جو کام صحیح ہوتے دیکھتے تھے اس کی توثیق فرماتے تھے۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی ہدایات نہ دی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بے جا تعصب کے بغیر پورے علم و یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور پیشویان مذاہب میں سے صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی طرف نوع انسانی ہدایت و رہنمائی کے لیے رجوع کر سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی کتاب اپنے اصل الفاظ میں محفوظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ جو ہدایت کے لیے درکار ہیں نہایت مستند و معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہمیں کیا پیغام اور کیا ہدایت دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اولین چیز جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ و نسل اور زبان و وطن کے سارے امتیازات کو نظر انداز کر کے انسان کو بحیثیت انسان مخاطب کرتے ہیں، اور چند اصول پیش کرتے ہیں جو تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ ان اصولوں کو بھی جو بھی مان لے وہ مسلمان ہے، اور ایک عالمگیر امت مسلمہ کا فرض ہے، خواہ وہ کالا ہو یا گورا، مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، عربی ہو یا اجمی، جہاں بھی کوئی انسان ہے، جس ملک یا قوم یا نسل میں بھی وہ پیدا ہوا ہے، جو زبان بھی وہ بولتا ہے اور جو رنگ بھی اس کی کھال کا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مخاطب ہے۔ اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ اصولوں کو مان لیتا ہے تو بالکل مساوی حقوق کے ساتھ امت مسلمہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ کوئی چھوٹ چھات، کوئی اونچ نیچ، کوئی نسلی یا طبقاتی امتیاز، کوئی لسانی یا قومی یا جغرافیائی افتراق جو عقیدت کی وحدت قائم ہو جانے کے بعد ایک انسان کو دوسرے انسان سے جدا کرتا ہو، اس امت میں نہیں ہے۔ رنگ و نسل کے تعصبات کا بہترین علاج، آپ غور کریں تو محسوس کریں گے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت انسانیت کو میسر آتی ہے۔ انسان کو سب سے بڑھ کر جس چیز نے تباہ کیا وہ یہی امتیازات ہیں جو انسان اور انسان کے درمیان قائم کیے گئے ہیں۔ کہیں اس کو نجس قرار دیا گیا اور اچھوت بنا کر رکھ دیا گیا، اس کے وہ حقوق نہیں ہیں جو برہمن کے حقوق ہیں۔
کہیں اس کو فنا کر دینے کے قابل قرار دیا گیا کیونکہ وہ آسٹریلیا اور امریکہ میں ایسے وقت پیدا ہو گیا تھا جب باہر سے آنے والوں کو اس سے زمین خالی کرانے کی ضرورت تھی۔ کہیں اس کو پکڑ کر غلام بنایا گیا اور اس سے جانوروں کی خدمت لی گئی، کہیں کیونکہ وہ افریقہ میں پیدا ہوا تھا اور اس کا رنگ کالا تھا۔ غرض نوع انسانی کے لیے قوم، وطن، نسل، رنگ اور زبان کے یہ امتیازات قدیم ترین زمانے سے لے کر اس زمانے تک بہت بڑی مصیبت کا ذریعہ بنے رہے ہیں۔ اس بنیاد پر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اس بنیاد پر ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ دوڑا ہے، ایک قوم نے دوسری قوم کو لوٹا ہے اور پوری نسلیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج فرمایا کہ دشمنان اسلام بھی مان گئے کہ رنگ، نسل اور وطن کے امتیازات کو جس کامیابی سے اسلام نے حل کیا ہے، ایسی کامیابی کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ امریکہ کے افریقی اور نسل باشندوں کا مشہور لیڈر میلکولم ایکس، جو ایک زمانے میں گوری نسل کے خلاف کالی نسل کے شدید ترین تعصب کا علمبردار تھا، اسلام قبول کر کے جب حج کے لیے گیا اور اس نے دیکھا کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف سے ہر نسل کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر وطن کے لوگ، ہر زبان کے بولنے والے لوگ چلے آ رہے ہیں، سب نے ایک جیسا احرام کا لباس پہن رکھا ہے، سب ایک ہی زبان میں لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں، ایک ساتھ طواف کر رہے ہیں اور ایک ہی جماعت میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ پکار اٹھا کہ رنگ و نسل کے مسئلے کا صحیح حل یہی ہے، نہ کہ جو ہم اب تک کرتے رہے ہیں۔ اس مرحوم کو تو ظالموں نے قتل کر دیا، مگر اس کی خود نوشت سوانح عمری شائع شدہ موجود ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حج سے کیسا گہرا اثر اس نے قبول کیا تھا۔ یہ حج تو اسلام کی عبادات میں سے صرف ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص آنکھیں کھول کر اسلام کی تعلیمات کو بحیثیت مجموعی دیکھے تو کسی جگہ بھی انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز کس خاص قوم یا کسی قبیلے یا کسی نسل یا طبقے کے مفاد کے لیے ہے۔ یہ تو پورے کا پورا دین ہی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے اور اس کی نگاہ میں یہ سب انسان یکساں ہیں جو اس کے اصول قبول کر کے اس کی بنائی ہوئی عالمگیر برادری میں شامل ہو جائیں۔ بلکہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا جو گوروں نے کالوں کے ساتھ کیا، جو سامراجی قوتوں نے اپنی محکوم قوتوں کے ساتھ کیا، جو کمیونسٹ حکومتوں نے اپنے دائرہ اقتدار میں رہنے والے غیر کمیونسٹوں کے ساتھ، حتیٰ کہ خود اپنی پارٹی کے غیر مرغوب ارکان کے ساتھ کیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے وہ کیا اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے ہیں، اور ان میں کیا بات ایسی ہے جو نہ صرف فلاح انسانیت کی ضامن ہے بلکہ تمام انسانوں کو ایک وحدت کی لڑی میں پرو کر ایک امت بھی بنا سکتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا وسیع ترین تصور، ان سب سے مقدم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے، صرف اس معنی میں نہیں کہ اللہ ہے، اور محض اس معنی میں بھی نہیں کہ بس ایک ہے، بلکہ اس معنی میں کہ اس کائنات کا واحد خالق، مالک، مدبر اور حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کوئی دوسری ہستی پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کے پاس حاکمیت کا اقتدار ہو، جس کو حکم دینے اور منع کرنے کا حق ہو، جس کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام ہو اور جس کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال ہو سکتی ہو۔ یہ اختیارات اس کے سوا کوئی نہیں رکھتا، کیونکہ جو خالق اور مالک ہے اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی پیدا کردہ دنیا میں جس چیز کی چاہے اجازت دے اور جس سے چاہے منع کر دے۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کو اس کی حیثیت سے مانو، اس کو اس کی حیثیت سے مانو کہ ہم اس کے سوا کسی کے بندے نہیں ہیں، اس کے قانون کے خلاف کسی کو ہم پر حکم چلانے کا حق نہیں ہے۔ اس حیثیت سے مانو کہ ہمارا سر اس کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اس حیثیت سے مانو کہ ہمارا جینا اور مرنا بالکل اس کے اختیار میں ہے، جس وقت چاہے ہمیں موت دے سکتا ہے اور جس وقت چاہے ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی طرف سے موت آئے تو دنیا کی کوئی طاقت بچانے والی نہیں، اور وہ زندگی عطا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت ہلاک کر دینے والی نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور خدا۔ اس تصور کے مطابق زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری کائنات خدا کی تابع فرمان ہے، اور انسان جو اس کائنات میں رہتا ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ خدا ہی کا تابع فرمان بن کر رہے۔ اگر وہ خود مختار بنے یا خدا کے سوا کسی اور کی طاقت اختیار کر لے تو اس کی زندگی کا نظام پورے نظام کائنات کے خلاف ہو جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھیے کہ ساری کائنات خدا کے حکم کے تحت چل رہی ہے۔ یہ ایک امر واقعی ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔
اب اگر ہم خدا کے سوا کسی اور کے حکم کے تحت چل رہے ہوں یا اپنی مرضی کے مختار بن کر جدھر جی چاہے چل رہے ہوں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہماری زندگی کی گاڑی پوری کائنات کی گاڑی کے خلاف سمت میں چل رہی ہے، ایک مستقل تصادم ہے جو ہمارے اور نظام کائنات کے درمیان ہو رہا ہے۔ ایک اور پہلو دیکھیے، اس تصور کے مطابق انسان کے لیے صحیح طریقہ حیات، وے آف لائف، صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، کیونکہ وہ مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے۔ مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کا خود مختار بن جانا بھی غلط ہے اور اپنے خالق کے سوا دوسروں کی بندگی کرنا بھی غلط۔ ان دونوں راستوں میں سے جو راستہ بھی وہ اختیار کرے گا وہ حقیقت سے متصادم ہوگا، اور حقیقت سے ٹکرانے کا نقصان خود ٹکرانے والے ہی کو پہنچتا ہے، حقیقت کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ بندگی رب کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہے کہ اس تصادم کو ختم کرو۔ تمام زندگی کا قانون اور ضابطہ بھی وہی ہونا چاہیے جو پوری کائنات کا ہے۔ تم نہ خود قانون ساز بنو اور نہ کسی دوسرے کا یہ حق تسلیم کرو کہ وہ خدا کی زمین میں خدا کے بندوں پر اپنا حقوق قانون چلائے۔ قانون پر حق صرف خداوند عالم کا قانون ہے، باقی سب قوانین باطل ہیں۔ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہاں پہنچ کر ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دوسرا نقطہ آتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دو ٹوک بیان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور نوع انسانی کے لیے اس نے اپنا قانون میرے ذریعے سے بھیجا ہے۔ میں خود بھی اس قانون کا پابند ہوں، خود مجھے بھی اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے، میں اتباع کرنے پر مامور ہوں، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز اختراع کرنے کا مجاز نہیں ہوں۔ یہ قرآن وہ قانون ہے جو مجھ پر خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور میری سنت وہ قانون ہے جو خدا کے حکم و ارشاد کی بنا پر میں جاری کرتا ہوں۔ اس قانون کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والا سب سے پہلے میں ہوں، انا اول المسلمین۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہر دوسرے قانون کی پیروی چھوڑ کر اس قانون کی پیروی کریں۔ اللہ کے بعد اطاعت کا مستحق اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی کو یہ شبہ لاحق نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی سنت کی پیروی اطاعت و پیروی کیسے کر سکتے تھے جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی قول یا فعل ہوتا تھا۔ اس معاملے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن جس طرح خدا کی طرف سے تھا، اس طرح رسول ہونے کی حیثیت سے جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، یا جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے، یا جس طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کرتے تھے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا تھا۔ اس کا نام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس طرح کرتے تھے جس طرح سب اہل ایمان کے لیے اس کی پیروی لازم تھی۔ یہ بات ایسے موقع پر پوری طرح واضح ہو جاتی تھی جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف کر کے اپنی تجویز پیش کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے چھوڑ کر ان کی تجویز قبول فرما لیتے تھے۔ اس طرح یہ بات ان مواقع پر بھی کھل جاتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ طلب فرماتے تھے۔ یہ مشاورت خود اس امر کی دلیل ہوتی تھی کہ اس معاملے میں خدا کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہوتا تو اس میں مشاورت کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ ایسے مواقع پر رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں بارہا پیش آئے ہیں جن کی تفصیلات حدیث میں ہم کو ملتی ہیں، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تو بیان یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشاورت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اس پر آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تھی کہ جس معاملے میں اللہ کا حکم نہ ہو اس میں مشورہ کیا جائے، اور کوئی دوسرا حاکم تو درکنار اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی ذاتی رائے کو لوگوں کے لیے فرمان واجب الاذان نہ قرار دے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شورا کے طریقے سے کام کرنے کی تربیت دی، اور لوگوں کو یہ سکھایا کہ جس معاملہ میں حکم الہی ہو اس میں بے چون و چراں اطاعت کرو، اور جہاں حکم الہی نہ ہو وہاں آزادی رائے کا حق بے خوف و خطر استعمال کرو۔ آزادی کا حقیقی چارٹر، یہ نوع انسانی کے لیے آزادی کا وہ چارٹر ہے جو دین حق کے سوا دنیا میں کسی نے اس کو نہیں دیا۔ اللہ کے بندے صرف ایک اللہ ہی کے بندے ہوں اور کسی کے بندے نہ ہوں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے بھی نہ ہوں۔ اسے انسان کو ایک خدا کے سوا ہر دوسرے کی بندگی سے آزاد کر دیا، اور انسان پر انسان کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ اس کے ساتھ ایک عظیم ترین نعمت جو اس پیغام نے انسان کو عطا کی وہ ایک ایسے قانون کی بالاتری ہے جسے توڑنے مروڑنے اور رد و بدل کا تختہ مشق بننے کا اختیار کسی بادشاہ یا ڈکٹیٹر یا جمہوری مجلس قانون ساز یا اسلام قبول کرنے والی کسی قوم کو حاصل نہیں ہے۔ یہ قانون خیر و شر کی مستقل قدریں، پرماننٹ ویلیوز انسان کو دیتا ہے جنہیں بدل کر کبھی کوئی خیر کو شر اور شر کو خیر نہیں بنا سکتا۔
خدا کے حضور جواب دہی کا تصور۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگان خدا کو بتائی وہ یہ ہے کہ تم خدا کے سامنے جواب دہ ہو۔ تم اس دنیا میں شتر بے مہار بنا کر چھوڑ نہیں دیے گئے کہ اپنی مرضی سے جو چاہو کرتے رہو، جس کھیت میں چاہو چرتے پھرو اور کوئی تمہیں پوچھنے والا نہ ہو، بلکہ تم اپنے ایک کول اور اپنی پوری اختیاری زندگی کے اعمال کا حساب اپنے خالق و معبود کو دینے والے ہو۔ مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا پڑے گا اور اپنے رب کے سامنے باز پرس کرنے کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ یہ ایک ایسی زبردست اخلاقی طاقت ہے جو اگر انسان کے ضمیر میں جاگزیں ہو جائے تو اس کا حال ایسا ہوگا جیسے اس کے ساتھ ہر وقت ایک چوکیدار لگا ہوا ہے جو برائی کے ہر ارادے پر اسے ٹوکتا اور ہر اقدام پر اسے روکتا ہے۔ باہر کوئی گرفت کرنے والی پولیس اور سزا دینے والی حکومت موجود ہو یا نہ ہو، اس کے اندر ایک ایسا متعصب بیٹھا رہتا ہے جس کی پکڑ کے خوف سے وہ کبھی خلوت میں یا جنگل میں یا اندھیرے میں یا کسی سنسان جگہ میں خدا کی نافرمانی نہ کر سکے گا۔ اس سے بڑھ کر انسان کی اخلاقی اصلاح اور اس کے اندر ایک مستحکم کردار پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دوسرے جتنے ذرائع سے بھی آپ سنوارنے کی کوشش کریں گے اس سے آگے نہ بڑھ سکیں گے کہ بھلائی دنیا میں فائدہ مند اور برائی نقصان دہ ہے۔ اور یہ کہ ایمانداری ایک اچھی پالیسی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پالیسی کے اعتبار سے اگر برائی اور بے ایمان مفید ہو اور اس سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو اسے بلا تکلف کر ڈالا جائے۔ اسی نقطہ نظر کا تو یہ نتیجہ ہے کہ جو لوگ اپنی انفرادی زندگی میں اچھا رویہ رکھتے ہیں وہی اپنے قومی کردار میں انتہا درجے کے بے ایمان، دغاباز، لٹیرے اور ظالم و جابر بن جاتے ہیں، بلکہ انفرادی زندگی میں بھی وہی اگر بعض معاملات میں اچھے ہوتے ہیں تو دوسرے بعض معاملات میں برے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ کاروبار میں کھرے اور برتاؤ میں خوش اخلاق ہیں تو دوسری طرف شرابی، زانی، جواری اور سخت بدکار و سیاکار ہیں۔ ان کا مقولہ یہ ہے کہ آدمی کی پبلک زندگی اور چیز ہے اور پرائیویٹ زندگی اور چیز۔ نجی زندگی کے کسی ایپ پر کوئی ٹوکے تو ان کا گڑایا جواب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، مائنڈ یور بزنس۔ اس کے بالکل برعکس آخرت کا عقیدہ جو کہتا ہے کہ برائی ہر حال میں برائی ہے، خواہ دنیا میں وہ مفید ہو یا نقصان دہ۔ جو شخص خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتا ہو اس کی زندگی میں پبلک اور پرائیویٹ کے دو شعبے الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ وہ ایمانداری اختیار کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ یہی اچھی پالیسی ہے، بلکہ اس کے عین وجود میں ایمانداری شامل ہوتی ہے، اور وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کا کام کبھی بے ایمانی کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا عقیدہ اسے یہ سکھاتا ہے کہ تم اگر بے ایمانی کرو گے تو جانوروں کی سطح سے بھی نیچے جا پڑو گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر اسے اوندا کر کے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے انسان کو صرف ایک مستقل اخلاقی اقدار رکھنے والا ناقابل تبدیل قانون ہی نہیں ملا، بلکہ انفرادی اور قومی اخلاق و کردار کے لیے ایک ایسی بنیاد بھی مل گئی جو کبھی متزلزل ہونے والی نہیں ہے، جو اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی حکومت موجود ہو، کوئی پولیس موجود ہو، کوئی عدالت موجود ہو تو آپ سیدھے راستے پر چلیں ورنہ مجرم بن کر رہیں۔ رہبانیت کی بجائے دنیا داری میں اخلاق کا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک اور اہم سبق ہمیں دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اخلاق راہبوں کے گوش عزلت کے لیے نہیں ہے، درویشوں کی خانقاہوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کے ہر شعبے میں برتنے کے لیے ہے۔ جس روحانی اور اخلاقی بلندی کو دنیا فقروں اور درویشوں میں تلاش کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکومت کی مسند پر اور عدالت کی کرسی پر اٹھا لائے۔ آپ نے تجارت کے کاروبار میں خدا ترسی اور دیانت سے کام لینا سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیس اور فوج کے سپاہیوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا سبق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس غلط فہمی کو دور کیا کہ خدا کا ولی وہ ہوتا ہے جو تارک و دنیا ہو کر بس اللہ اللہ کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ولایت اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل ولایت یہ ہے کہ آدمی ایک حاکم، ایک قاضی، ایک سپہ سالار، ایک تھانے دار، ایک تاجر و صنعت کار اور دوسری تمام حیثیتوں سے ایک پورا دنیا دار بن کر بھی ہر اس موقع پر اپنا خدا ترس اور دیانتدار ہونا ثابت کرے جہاں اس کے ایمان کو آزمائش سے سابقہ پیش آئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور روحانیت کو رہبانیت کے گوشوں سے نکال کر معیشت و معاشرت، سیاست و عدالت اور صلح و جنگ کے میدانوں میں لے آئے اور یہاں پاکیزہ اخلاق کی حکمرانی قائم کی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و فیض، یہ اسی رہنمائی کا فیض تھا کہ اپنی نبوت کے آغاز میں جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکو پایا ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ امانت دار اور خلق کے خدا کی جان و مال اور آبرو کے محافظ بن چکے تھے۔ جن لوگوں کو حق مارنے والا پایا تھا انہیں حق ادا کرنے والا، حقوق کی حفاظت کرنے والا اور حقوق دلوانے والا بنا کر چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا ان حاکموں سے واقف تھی جو ظلم و جور سے رعیت کو دبا کر رکھتے تھے اور اونچے اونچے محلوں میں رہ کر اپنی خدائی کا سکہ جماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کو ایسے حاکموں سے روشناس کرایا جو بازاروں میں عام انسانوں کی طرح چلتے تھے، عدل و انصاف سے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا ان فوجوں سے واقف تھی جو کسی ملک میں گھستی تھی تو ہر طرف قتل عام برپا کرتی تھی، بستیوں کو آگ لگاتی اور مفتوح قوم کی عورتوں کو بے آبرو کرتی پھرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کو ایسی فوجوں سے متعارف کروایا جو کسی شہر میں فاتحانہ داخل ہوتے ہوئے تو دشمن کی فوج کے سوال کسی پر دست درازی نہ کرتی تھی اور فتح کیے ہوئے شہر سے وصول کیے ہوئے ٹیکس تک انہیں واپس کر دیتی تھی۔ انسانی تاریخ ملکوں اور شہروں کے فتح کے قصوں سے بھری پڑی ہے، مگر فتح مکہ کی کوئی نظیر آپ کو تاریخ میں نہ ملے گی۔ جس شہر کے لوگوں نے 13 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھایا تھا، اسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ داخلہ اس شان سے ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر خدا کے آگے جھکا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اونٹ کے کجاوے سے لگی رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں غرور و تکبر کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہی لوگ جو 13 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے رہے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا اور جو ہجرت کے بعد بھی 8 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر جنگ رہے تھے، جب مغلوب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم و کرم کی التجا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے کی بجائے فرمایا کہ لا تشریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم چھوڑ دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونہ کا جو اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پڑا ہے، اس کا اگر کوئی شخص اندازہ کرنا چاہے تو تاریخ میں خود دیکھ لے کہ مسلمان جب اسپین میں داخل ہوئے تو ان کا رویہ کیا تھا، اور جب عیسائیوں نے ان پر فتح پائی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ صلیبی لڑائیوں کے زمانے میں جب عیسائی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اور مسلمانوں نے جب بیت المقدس کو ان سے واپس لیا تو عیسائیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا تھا۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بحرز خار ہے جس کا احاطہ کرنا کسی بڑی کتاب میں بھی ممکن نہیں ہے، کجا کہ ایک تقریر میں کیا جا سکے۔ تاہم میں نے زیادہ سے زیادہ ممکن اختصار کے ساتھ اس کی چند نمایاں پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس واحد ذریعہ ہدایت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔